أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. معزز مکرم حاضر، قرآن مجید کے سلسلہ وار درس کی اس مبارک و مصروف محفل ابھی چند آیتیں جو تلاوت کی گئی ان کا تعلق 26 پارے سے ہے، اور جہاں تک سورہ کا سوال ہے تو سورہ قاف جو 50 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت میں تلاوت کی گئی ہے. ان آیات میں کیا کچھ ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس کی تفسیر سننے اور سنانے سے پہلے ایک بار آپ اور ہم سب مل کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ وسلم. یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 10 بلکہ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 اور 18 میں نے 10 آیتیں پڑھی اور ان آیات سے پہلے کا حصہ گزشتہ سماعت کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور مکے کے کافروں کو اس بات پر جو یقین نہیں آتا تھا ان کے لیے یقین کا سامان اس میں فراہم کیا گیا اور بتایا گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت وسیع ہے. وہی رب ہے جو اپنے کرم سے آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین کو اسی نے پھیلا دیا ہے
آسمان کی اونچائی اور اس کی زینت، یہ سب کچھ اس کی قدرت کے کرشمے ہے۔ جب وہ ایسا بڑا قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، تو اس کے لیے مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا کیا بڑی بات ہے۔ اور اسی سلسلے میں پھر آخری بات جو کہی گئی وہ یہ کہ وَنَزَّلْنَا، اور ہم نے مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے نازل کیا، ماءً، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، اور ہم کرتے بھی ہیں ایسا پانی جو مبارک ہے، برکت والا پانی ہے، جس کے نازل ہونے کے بعد ہم اس زمین سے، جس زمین پر یہ گرتا ہے، باغات اگا دیا ہے، اور وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ایسے دانے، ایسے اناج جس کو باقاعدہ کھیتی باڑی کر کے فصل اس کی کاٹی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کھجوروں کے اونچے اونچے لمبے لمبے درخت، جس کے اندر قسم قسم کے گچھے لگے رہتے ہیں کھجوروں کے، یہ سب کس نے بنایا؟ ہمیں نے تو بنایا۔ رزقا للعباد، اور یہ روزی ہے، یہ رزق ہے، روزی ہے بندوں کے لیے۔ اور کہا وَأَحْيَيْنَا بِهِ، اور ہم ہی نے اس زمین کو سوکھ جانے کے بعد بلدۃ میتا، یعنی جو شہر مردہ، سوکھے کی وجہ سے زمین خشک، درخت کی ڈالیاں سوکھی، پتے سوکھ جانے کے بعد عام طور پر بندہ تو اس کی خشکی کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہاں تو سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن پھر اس پر جب اللہ کی طرف سے پانی برستا ہے تو وہ پانی اس زمین کو پھر سے نئی زندگی دیتا ہے، اور خشک زمین تر ہو جاتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ تر ہوتی ہے، بلکہ تر و تازہ درختوں کو پھر اگایا جاتا ہے، پھر سبزی و شادابی چاروں طرف نظر آتی ہے۔ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ ہماری قدرت سے ہوتا ہے۔ کذالک الخروج، اسی طرح ہم مردوں کو خبروں سے اٹھانے زندہ کریں، اسی طرح کذالک الخروج، ایسے خارج کریں۔ یہاں تک تو رشتہ بات کر چکے تھے، لیکن آگے چلتے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس والثمود۔ اب اپنے حبیب کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ محبوب، آپ کی باتوں کو یہ مکے والے نہیں مان رہے، انکار کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ کو ان کی باتوں سے اس طرح دل پر بار لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تسلی اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ ایک آپ ہی نہیں ہے جو اس راہ میں ستائے جا رہے ہیں، آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے ہیں، ہر نبی کو اس کی قوم کی طرف سے ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ نبیوں کو ان کی قوموں نے فوری نہیں مان لیا، بلکہ اس طرح ستائے جانے والوں کا ایک سلسلہ پچھلی تاریخ کے حصے میں محفوظ ہے۔ اب ہمارے آقا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حضور کے پہلے بھی نبیوں کو اسے ستایا گیا، حضور کے بعد بھی معاذ اللہ۔ اگر اس مسئلے پر ہم زور دے کر لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا نہیں کریں گے تو پھر سادہ لوگ، سادے سیدھے بھولے بھالے لوگ چکر میں آ جائیں گے۔ چنانچہ حضور کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ اٹل ہے، مگر اس کے باوجود بھی کئی ایسے جھوٹے نبی شیطان کی نمائندگی کرتے ہوئے پچھلے زمانے میں بھی نکلے، اور اب بھی اس زمانے میں بھی کئی لوگ اپنے آپ کو کوئی کچھ کہہ کر، کوئی کچھ کہہ کر، کوئی کچھ کہہ کر دھوکہ دینے کا بازار گرم کیے ہوئے۔ موجودہ دور میں ایک تو ہمارے انڈیا کے کرناٹکا میں ایک شخص چھپا ہوا ہے، شکیل بن حنیف اس کا نام ہے۔
اس کے کچھ پیرو فالوورز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عیسیٰ ہے، وہ اللہ وہ ہے، یہ ہے۔ اسی طرح پڑوسی ملک میں ایک بہت بڑا فتنہ جنم لیا تھا، وہ قادیانیوں کے بعد کا ہوئے تھے، جی ہاں، اس کو کہتے ہیں گوہر شاہی فتنہ۔ اس کا ایک چینل بھی ہے، الرا چینل، اس کے اوپر اس نے چہرہ بیٹھتا ہے، وہ تو گوہر شاہی جو صاحب کے نام سے مشہور ہے، وہ تو ہو گیا، ختم ہو گیا، مر گیا، لیکن اس کے فالوورز میں وہ لوگ باتیں ایسی کرتے ہیں، ایک عام آدمی، خاص طور سے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا آدمی جدید چکر میں آتا ہے، کیونکہ ذکر اذکار جو ہمارے معمولات ہیں ان سے ملتی جلتی باتیں وہ کرتے ہیں، مگر پورا فراڈ ہے۔ ایسے میں آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ایسی ویسی باتوں کو کس کی بھی سن لینے سے پہلے کسی جانکاری رکھنے والے سے آپ میرے کنفرم کیجیے یہ بندہ سننے کے قابل ہے کہ نہیں، بہت نکل گئے سے۔ تو حضور سے پہلے تو جو نبی آئے تھے اللہ نے ان کو بھیجا تھا، حضور پر نبوت ختم ہو گئی، رسالت مکمل ہو گئی۔ حضور کے بعد بھی کئی لوگ اپنے آپ کو جھوٹے لوگ اپنے آپ کو نبی، مہدی، عیسیٰ وغیرہ وغیرہ کہہ کر دعوے کر رہے ہیں، لیکن وہ سب دعوے غلط ہیں۔ اور شاید میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ حضور کی نبوت فائنل، حضور کے بعد اگر کوئی نبی کسی کو مانتا ہے تو وہ تو کافر، خود اپنے آپ کو نبی بولنے والا تو ظاہر ہے کافروں کا سردار، کوئی اس کو نبی مان لیے معاذ اللہ تو کفر۔ آپ نزاکت کو دیکھیں، ماننے والا بولنے والا سب اپنی جگہ کافر ہیں، مگر علماء کہتے ہیں، فقہاء نے بتایا کہ اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے آ کے بولا کہ بھئی فلاں صاحب سرکار کے بعد نبی ہیں، اور آپ ان سے یہ پوچھیں کہ ان کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، خالی دلیل پوچھے تو کافر آتے ہیں، ان کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے پوچھ رہے ہیں آپ، یہ دلیل پوچھنا بھی کفر میں ڈال دیتا۔ آپ نے دلیل پوچھا، میں بولا مانا کیا، آپ کا دلیل پوچھنے کا مطلب ہے کہ آپ پاسبلٹی کو بلیو کرتے ہیں، پاسبلٹی بھی نہیں ہے، نو پاسبلٹی، حضور کے بعد کسی کے بارے میں سوچ ہی نہ سکتے کہ وہ کوئی نبی ہوگا، نبی کا دوبارہ اور کیا ہے رسول نہیں۔ ایک صحابی تھے، ان کو پکڑ کے حضور کے عہد شریف کے فوری بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور مبارک تھا، مسیلمہ کذاب بول کے جو پہلا جھوٹا نبی بن کر اپنے آپ کو ثابت کر رہا تھا، اس کے لوگ اور تھا اس کے پاس، وہ چاہنے والے تھے لوگ اس کے، تو اس کے لوگ پکڑ کے جلیل القدر صاحب کو پکڑ کے لے گئے، لے آئے، بولے کہ آپ بولو آپ کے نبی حضرت محمد بھی نبی ہیں، رسول ہیں، ان کے بعد انہوں بھی، تو حضرت کا آگے تھا نام بولو صحابی کا، انہوں بولتے تھے کہ جب تک سرکار کا نام ہو رہے وہ سمجھا رہا ہے، اس کے بعد کیا ہونا سنیں گے، ارے ایسا بولو تو آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کو کیا ہونا ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، یہاں تک تو سنے آ رہے ہو، اس کے بعد اگر کوئی بول سنے نہیں آ رہا ہوتا، تو آپ اس سے اندر لگے کتنا سینسیٹیو مسئلہ ہے۔ آپ نے کہا تو بہت دور کی بات، پوچھ بھی نہیں سکتے، ایسا ہے ابھی پوچھنا نہیں ہے، پاسبلٹی ہے ہی نہیں، جو تھے سب جن کو آنا تھا سب پہلے آ گئے، جن کو آنا تھا سب پہلے آ گئے، اب تو نبوت ختم، ہاں ولایت کا سلسلہ، اس کو بعض علماء کیا کہتے ہیں، ایک اچھی مثال یاد ہے، بعض علماء کیا کرتے ہیں، چاند دیکھنا جو ہے
اس سے جوڑ کے بولتے. ہمارے اسلامک کیلنڈر کا جو طریقہ کار ہے آپ کو تو معلوم ہے کہ ہر مہینے کی 29 تاریخ کو چاند دیکھا جاتا ہے. چاند دیکھنے کے بعد میں اگر چاند سب کو نظر آ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر دیکھتے کہ یہاں نہیں نظر نہیں آیا تو آزو بازو میں دور نظر آئے گا. تو چاند جو دیکھتا ہے, دیکھنے والا خود گواہی دے, دیکھنے والا خود گواہی دے. اس کے بعد بھی مفتی صاحب بولتے کہ بھائی چاند نظر آ گیا, لے آتا آج یہ مہینہ ختم ہو گیا, کل دوسرا مہینہ شروع. اگر چاند نظر نہیں آیا تو چاند نظر نہیں آیا, تو چاند نظر آ گیا کرتے اگر کوئی بولے بھائی چاند نظر آ گیا تو اس سے تو چلے گا. آپ دیکھیں جتنی میں سنا دیکھنا سو اس سے بات کیا بھائی آپ چاند دیکھیں, بھائی میں سنا وہاں دکھا دیتے. آپ سنا بولے تو آپ کی خبر کے اوپر جو اعتماد ہے اس کو کب کنفرم کریں گے جب دیکھنے والا سامنے نہ آئے. دیکھنے والا آگے بول رہا کہ ہاں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں, چاند دکھا میں دیکھ کے آگے بول رہا ہوں. وہ جو دیکھنے والا بولے گا اس کی بات پکی رہے گی. اب رہا سوال, جب تک لوگ آگے بولتے رہے انہوں دیکھے کرتے ہے دکھا کرتے تک خالی ان کو بٹھاتے رہے گا, ٹھیک ہے بیٹھو. جب دیکھنے والا آ جائے گا انہیں بولے گا میں دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا, تو بات کنفرم. اب انہوں دیکھ لیا بولنے والے آگے بات کنفرم ہو گئی. ایک دوسرا بھی بولا وہاں چاند دکھا کر دے تو تیری کوئی ویلیو نہیں ہے. دیکھنے والا آ گیا, اب خالی دکھا کر دے بولنے والے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بات بہت باریک ہے, سمجھیے. اسی طرح ہر نبی آئے اللہ ہے بولے, پھر ایک آئے جو اللہ سے بات بھی کرے, لیکن سب آتے رہے اقتدار اس کا تھا جو آ کر دیکھ کے بولنے والا ہے. جب دیکھ کے بولنے والا آ گیا اب کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے, مسئلہ ختم ہو گیا. ختم نبوت کی ایک دلیل بتا شاید دیکھنے والا آ گیا مثال اس کے ذریعے سے. تو اسی لیے آپ دیکھیے قرآن مجید کی پہلی سورۃ سورہ فاتحہ پڑھتے تو اس کے بعد الف لام میم میں آپ دیکھتے ہیں والذین یؤمنون, اور وہ لوگ جو ایمان لائے بما انزل الیک, اس پر ایمان لائے اے حبیب جو ہم نے آپ پر نازل کیا, وما انزل من قبلک, اور جو کچھ نازل کیا گیا تھا آپ سے پہلے اس پر ایمان لائے. ٹھیک ہے, آپ پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے, آپ سے پہلے جن لوگوں پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے. بات ختم ہو گئی. وبالآخرۃ هم یوقنون. اگر اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرماتا جو آپ سے پہلے ان پر نازل کرنے والی باتوں کو مانے, جو آپ پر نازل ہے اس کو مانے, وہ بعد ہی کا بھی آنا تھا نا. آپ کے بعد بھی کوئی آئے گا تو اس پہ جو نازل اس پہ بھی ماننا ہے, یا بات کا سوال ہی نہیں ہے. اسی لیے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, دیٹس آل. وبالآخرۃ هم یوقنون, یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. تو کہیں سے بھی ذرہ برابر بھی کہیں کوئی شک, کہیں کوئی گنجائش, کوئی ٹھوکرا, فوری پیک کر دینا, اس کو فوری پیک کر دینا. سب والی نہیں ہے, کچھ بھی ہوں گے تمہارے فون بھی کیا بھی ہوں گے, لیکن وہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتے قابل قبول. ہاں کوئی ولی ہو سکتا ہے, کوئی خطب ہو سکتا ہے, ابدال ہو سکتا ہے, لیکن کوئی نبی نہیں ہو سکتا, نبی بن ہی نہیں سکتا. تو اس طرح یہ چیز کو ہمارے علاقوں میں تو ہم اکثر بولتے رہتے ہیں, لیکن پتہ نہیں پھر کیسے لوگ اس کی چکر میں آ جاتے ہیں. اللہ رحمت ہے. تو اے حبیب آپ سے پہلے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے نبیوں کی صحبت ملی, ان لوگوں میں بھی, ان نبیوں کو بھی
وہ جھٹلانے والے تھے. کون؟ کذبت قبلہم، جھٹلائے قبلہم، ان سے پہلے. یہ مکے والے آپ جھٹلا رہے، ان سے پہلے جو لوگ جھٹلائے ان کی ایک لمبی فہرست ہے، اس میں سے 2-4 کا نام یہ رہتا ہے. کذبت قبلہم قوم نوح، نوح کی قوم. اور میں نے آپ کو نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلائے، 950 برس محنت کرے تو 40 آدمی مسلمان ہوئے، کشتی میں سوار ہوئے، پھر اس کے بعد طوفان آ گیا. وہ اصحاب الرس، یہ بھی ایک قوم. وثمود، یہ تو آپ کو معلوم ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام نبی جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اس قوم کا نام سمود. وہ جو پہاڑوں کو تراش کے بڑے بڑے گھر محل بنائے جاتے تھے، اونچے اونچے تھے. دیکھیے آج کل فوٹو آ رہا ہے، دیکھیے آپ ایسی فوٹو ہے صاحب. کل پرسوں کوئی بھی ہے صاحب، ایک آدمی کا آج کل ملا ہے ڈھانچہ، یہاں سے لے کے روڈ تک کتنا، یہاں سے لے کے روڈ تک اتنا آدمی، اس کے خالی انگلیوں میں تو آدمی آ جائے، اس کے جنگلی آتا رکھے تو اس زمانے کے قدیم زمانے کے لوگ ایسے اونچے تھے لوگ، تو پتھروں کو کاٹ کے اس میں محل بناتے تھے. اس زمانے میں بھی کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجودہ یہ کیا کہ پتھروں میں سے پتھر پھٹا اور زندہ اونٹنی برآمد ہوئی ہو کے سب کے سامنے، پھر اس نے بچے کو جنم دیا. یہ اللہ کی نشانی تھی، اللہ کی نشانی تھی. تو اس قوم نے اتنی نشانی دیکھنے کے باوجود بھی مخالفت کی. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ ایک بدبخت نے اونٹنی کو ذبح کر دیا. پھر حضور کو وہ اشارت دی کہ پچھلے زمانے میں جو سب سے بدبخت انسان تھا وہ تھا جو نوح علیہ السلام کی صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے گوشتیاں کاٹا تھا. اور آگے والے زمانے کا سب سے بدبخت اور بدترین شخص وہ ہوگا جو پہلی تو پر تلوار چلائے گا، جو تمہیں شہید کرے گا. تو اس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر ہوا. وعاد، عاد یہ کون سی قوم ہے؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے تھے، جو بھی بڑے اونچے لوگ تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، نہیں ماننے نبیوں کو. وَفِرْعَوْنَ، فرعون تو معلوم ہے آپ کو، فرعون تو بتایا آپ کو، موسیٰ علیہ السلام کی خلاف جو تھا. وَإِخْوَانُ لُوطٍ، اور لوط علیہ السلام اور ان کے سارے لوگ. وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ، اور ایکا وہ ایک بستی تھی، وہاں والوں نے بھی ان علاقے میں آنے والے نبی کی مخالفت کی، 17 ان کو بھی ہلاک کیا گیا. وَقَوْمُ تُبَّعٍ، اور ایک تُبَّع نامی بادشاہ تھا، اس کی بھی ہلاک. تو یہ سب کچھ جیسا بتا کے فرما رہے ہیں، یہ سب لوگ تھے جو ہے حبیب ان مکے والوں سے پہلے جھٹلانے والے تھے. کُلٌّ کَذَّبَ الرُّسُلَ، ان سب لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا. اب یہاں ایک بات بڑی نازک بتا دیتا ہوں. قرآن مجید میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں صرف زبر زیر کی غلطی سے معنی کچھ کے کچھ ہو جائے، کچھ کا کچھ ہو جائے. اب یہی دیکھتے ہیں، کذب الرسول ہے مطلب یہ کہ ان لوگوں نے جھٹلایا رسولوں کو. لیکن اگر کوئی غلطی سے رسولہ کے بجائے رسولوں پڑھ گئے تو معنی بدل جائیں گے، رسولوں کی طرف یہ نسبت رہے گی، انہوں جھٹلائیں گے. تو اس طرح انعمت علیہ، انعمت اور تو بدل گئے تو معنی الٹے ہو جائے. تو قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے جو اصول قاعدے بنائے گئے اسی لیے بنائے گئے کہ وہ اصول و قاعدوں کو دیکھ کر صحیح پڑھے، تاکہ اس سے ایسی غلطی نہ ہو. چنانچہ قرآن میں 18-20 مقامات ایسے ہیں جہاں خالی زبر زیر کے فرق سے، خالی زبر زیر، ٹھیک ہے، زبر زیر کے فرق سے معنی کچھ کے کچھ الٹے ہو جاتے ہیں کبھی. اللہ بچائے. کل کذب الرسل، اور وہ پورے کے پورے کون تھے جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. فحق وعید، تو ان کے اوپر عذاب، اللہ تعالیٰ عذاب سے دو چپڑ دیا. جس طرح اللہ پاک ان سے فرمانے افعینا بالقتل الاول، تو کیا ہم تھک گئے ہیں
پہلی بار جب ان لوگوں کو پیدا کیے تھے، بنائے تھے، کریٹ کرے تھے، وہ کہیں کہ ہم سے کیسے بدلے گا؟ افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پھر سے ہم جو پیدا کرنے والے ہیں لوگوں کو، پھر سے ہم جو بنانے والے ہیں اس بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے. اور ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اور اس قدرت کے لیے بہت معمولی بات ہے کہ کسی مردہ جسم میں سے جان ڈال دی جائے، گوشت ہڈیوں کو گوشت چڑھا دیا جائے، کوئی بڑی بات نہیں اس کے لیے. الحمدللہ. تو یہ لوگ مکے والے کافر لوگ نئی پھر سے جو جدید تخلیق ہو جائے گی اس کے لیے ہم دیکھیں صاحب انسان ترقی کرتے کرتے ایسے مقام پر آ گیا ہے کہ اب انسان خود ایک چیز کا پھر ڈپلیکیٹ بنا. بیچ میں چلا تھا کلوننگ چلا. تو آپ اسی طرح لگا لیجیے جو لوگ انکاری تھے ان کو دنیا میں کرنا بھی بتا دیا تھا دیکھو ایک چھوٹی مخلوق ہماری ایسا کر سکتی ہے، اب تو اس کے بھی بتا جس کے مخالی کتنے مثالیں دیا جاتا اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے ہی انسان کو کریٹ کیا. یہ آیت تو خاص غور کرنے کی ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے اور ہم نے ہی انسان کو کریٹ کیا ہے. وَنَعْلَمُ، اور ہم ہی بہتر جانتے ہیں مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے دل میں کیسے کیسے وسوسے آتے ہیں ہم کو معلوم ہے، کیسے کیسے خیالات آتے ہیں ہم کو معلوم ہے. اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کے جو احکام ہیں ان احکام کو ہم سر جھکا کر تسلیم کر کے عمل کریں. یہ نہ سمجھیں کہ بھئی ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. آپ کی مزاج سے آپ اتنا واقف نہیں ہیں، آپ کے جسم سے آپ اتنا واقف نہیں ہیں. آپ کیا کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے اتنا آپ کو نہیں معلوم ہے جتنا آپ کے بنانے والے کو معلوم ہے، آپ کے رب کو معلوم ہے. تھوڑی پہلے بات آئی تھی جب لوگ رسم کے بعد جو ہے مل رہے ملاقات کر رہے تو بولے نہیں خالی انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں سب بیٹا بات ہے جو اصول اللہ تعالیٰ بنا دیا اس پہ عمل کرنا ہے. نہیں ویسا نہیں کر رہے ہیں ویسا نہیں کر رہے ہیں. آپ کو کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، آپ کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں، کتنا گر جاتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ کو آپ سے زیادہ معلوم. آپ کی نس نس سے واقف ہے اللہ تعالیٰ، بال بال سے واقف ہے. کیا کیا آپ کے پاس جو ہے ڈیولپمنٹس آتے ہیں، سیکنڈوں میں آدمی کیسا بدل جاتا ہے، انسان سے حیوان بن جاتا ہے، شیطان بن جاتا ہے، کبھی غصے کی وجہ سے کبھی شہوت کی وجہ سے. آپ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. آپ خوب جانتے ہیں وہاں توسوس بھی نفسو، اس کے دل میں کیا کیا چیز وسوسہ پیدا کرتی وہ ہم جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان سے قریب تر ہیں. کتنا قریب؟ اور ہم انسان سے قریب ہیں. کتنا قریب ہے؟ اس سے قریب من حبل الورید، جو ہماری شہرک جان کی رگ ہے نا، وہ رگ انسان سے جتنا قریب ہے اس سے بھی قریب ہے. اللہ ہم سے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تو ہم سے قریب ہے لیکن ہم اللہ سے دور ہیں. اللہ ہم سے قریب ہے تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا ہوں تیری پہچان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دور اتنا کہ ہم جو ہے دوریوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، لیکن قریب اتنا کہ شہر سے قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو اس سے کوئی چیز چھپ سکتی، کوئی چیز کو آپ چھپا سکتے نہیں. کوئی وسوسہ، کوئی دل کا خیال، کوئی بات، کوئی زبان سے نکلنے والی بات، کوئی دل میں سوچنے والی بات، کوئی دماغ میں آنے والا خیال، کوئی نظر سے دیکھی ہوئی چیز چھپ سکتی؟ نہیں چھپ سکتی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ تو ہم قریب ہیں بندے کے،
اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ ہم قریب رہنے کے ساتھ ساتھ ہم نے ہمارے نمائندوں کو بھی تمہارے لیے لگا رکھا ہے. ویسے اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. یہاں ایک بیٹھا ہوا ہے, ایک بیٹھا ہوا ہے, ادھر ایک بیٹھا ہوا ہے, ادھر ایک بیٹھا ہوا ہے. اور کیا کرتے ہو لوگ؟ ما يلفظ من قول الا لديه, زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا, جو بھی لفظ نکلتا ہے وہ لوگ پورا واچ کرتے بیٹھے ہوئے. You are under CCTV کیمرہ سرویلنس لکھا رہتا نا, یہ آپ لکھا ہوا رہے گا, یہ اللہ میاں پہلے سے بٹھا کے رکھے یہاں پہ. کون سی چیز چھپ سکتی ہے آپ کی, اسے کیا نکل, میں وہ نہیں بولا, میں ایسا نہیں بولا, بابا پورا ریکارڈ کری وہاں. ایسا کیا ہوگا بولتے ریکارڈنگ میں کتنے, ہاں ان کے بعد جو ریکارڈنگ ہوئی نا وہ 64 MB نہیں 650 MB ہے وہ. ہاں MB ہے کی KB ہے کی کیا کیا ہے, کلو بائٹ, گیگا بائٹ, میگا بائٹ, MGO کیا کیا رہتا ہے آپ لوگوں کے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے بندہ کو میری ہے. اس لیے عقل مندی سی ہے اس کے حکم کی تعبیر میں سیدھی سیدھی گزارنا, چلتے پھرتے نظر آنا. ہر چیز ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جو کچھ بھی منہ سے اس کی قول نکلتا ہے مگر اس کے سامنے ایک نگراں بیٹھا ہوا ہے, پوری توجہ سے اس کو کیپچر کرنے کا. یہی وجہ تھی, یہی وجہ تھی. آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا, ایک بڑی بی کا واقعہ سنایا تھا. ایک بزرگ خاتون تھی, حضرت عبداللہ بن مبارک, بڑے محدث گزرے, حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے اور امام بخاری کے استادوں میں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر پہ تھا تو دوران سفر دیکھا کہ ایک روڈ کے قریب میں کچھ رکھا ہوا ہے, چادر والا اوڑی بھی ہے, کچھ سامان. میں قریب جا کے دیکھا سواری سے, قریب جا کے دیکھا تو پتا چلا کہ کوئی بڑی بھی ہے سو رہی. اٹھایا, کون ہے؟ نانی ماں اٹھی ہے, یہاں کیسا سو رہے آپ کے لیے؟ تو نانی ماں بات کرنا شروع کر, کیا بات کر رہے ہو, یہ کیا سر بولے یہاں کیسا آ گیا, کیا ہوا, کدھر آپ, کہاں سے آ رہے, کہاں جا رہے؟ تو بولے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یہ کیا کوئی بات ہی نہیں کر, دوران کیا سنا. اچھا تینوں جو ہے سے واپس ہو رہی ہے, مسجد حرام سے نکلے ہیں, مسجد اقصی کی طرف, ملک شام کی طرف جا رہے ہو, یہاں کیسا آ گیا, ادھر کیسا آ گیا؟ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. جسے اللہ تعالیٰ خود راہ نہ دکھائے تو اس کی مرضی, کوئی نہیں. میں سمجھ گئے کہ اس آیت کا یہ مطلب نکال رہے لوگ, ارے بڑی بھی ہو گئی کہ بھائی بھٹک گئی, رستہ بھٹک گیا. اچھا نانی ماں, میں ادھر جا رہا ہوں, آپ نے اس پہ بیٹھ دیں گے, موت پہ بیٹھ دیں گے, تو اس کے بعد مجھے پھر آپ میں لے کے چلتا ہوں. اچھا تو انہوں جو ہے اونٹ کو لا کے بٹھا دیں, بیٹھ دیں گے. اب بٹھا کے نانی ماں چڑھو بولے تو نانی ماں کیا کریں, بڑی نانی ماں بولے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اور اللہ قرآن فرماتا ہے, اے پیارے حبیب آپ مومن سے کہیے کہ اپنی نظر نیچی کر لیں. تب اب منڈی پڑ رہا, میں چڑھ رہے اوپر پہلتے ہوئے رہ گئے, یہ مطلب ہے سمجھ محدث تھا. بیٹھ, اب بیٹھ کے اوپر بیٹھ کے چل, تو یہ پورا سفر چلتے رہا, چلتے چلتے تو کیا کرے معلوم, میرے من ہوتا تھا اونٹ کو جوش دلانے کے لیے, اونٹ کو جوش دلانے کے لیے تیز سے چلنے کے واسطے پہلے کچھ گاتے تھے, گائے تو اونٹ جوش میں آتا, جوش میں آتا تیز سے چلتا, تو وہ کچھ گانے لگے. تو یہ اوپر سے کیا ہے, وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. اپنی چال کو ذرا دھیمی کرو, آواز کو مست رکھو. اب اس کے بعد میں جو ہے جاتے رہتے کہ اچھا نانی ماں وہ قافلے میں تو آ گئے تھے, آپ کے گجرات پہچان کے ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. تو جو قرآن کیا تھا پڑھنے وہ غلطی بھی بڑی بھی اس کے بعد میں
سے اب میں تو حافظ کو کھڑا کر سنا ہوں آپ کو آیا نہ پڑھ پڑھ کے. یہ واقعہ میں پڑھا بعد میں سب سے پہلے چھوٹی عمر میں 10 سال 12 سال کی عمر تھی. بابا کی بات سنا رہا ہے رمضان میں بیان کر رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں اس وقت ہمارے بابا جان مسلم کو حافظ سمجھتے تھے. حافظ سمجھتے تھے. ایک مرتبہ کوئی آگے پوچھا اس حضرت آپ حافظ ہے حافظ کا باپ ہوں سبحان اللہ میں حافظ کا باپ ہوں. تو اس طرح جو ہے یہ واقعہ بابا سے سنا تھا اسلام ڈھونڈے کا ملا ہوتا. اب ہوتے ہوتے بولے اچھا آپ کیا ہے وہ کیا ہے بچے کیا نام ہے لوگ کیا بچہ ہے تو کون ہے تو نام وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین تجھے فرق کیا نہ پڑا پھر وہاں سے نکل کے انہوں نے پکارے رہے ہوئے کیا ہے کوئی یہ نام کے لوگ کہاں ہے میں آپ کی والدہ کہاں چلے گئی دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں بڑے خوش ہو گئے چلو لے گئے تھے ان کے جانے ان کے لیے تھے وہاں جاتے جاتے قوم کیا بولے گے بچوں کو انہوں نے کہا کہ ارے ہمارے موسی نے ہمارے میں کو لے گئے لیکن کھانا میں قسم خدا کی چھینکا نہیں پھر یہ وہ کیا قصہ ہے لیکن بول تو بھی ہے کیا تو بھی آ رہے ہیں ہمارے امی یہ بات نہیں کریں کیوں تو بولے آج کئی سال سے ان کی یہی کیفیت ہے وہ قرآن کی حافظہ نہیں قرآن کی ماہرہ ہیں اور وہ قرآن کے علاوہ کوئی دوسری بات کرتے ہی نہیں. اب ہم لوگ بھی سن سن کے سمجھ جاتے ہیں یہ بولنا چاہ رہے مطلب ان کی مطلب کی جو بات تھی اس مطلب سے ریلیٹڈ کوئی تو بھی ایک آیت لا کے قرآن کی سامنے پیش کرتے ہو اس میں سے مطلب نکال لے ذرا اللہ اکبر اللہ اللہ. تو بولے بھائی میں محدث ہوں جنہوں پڑھ کر سو قرآن کی آتا سمجھے نہیں آتا تو لے لیا آپ لوگ ہم لوگ بھی آتا تو اچھا ایسا کیوں کر رہے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہو سیدھی بات کیوں نہیں کرتے ہو یہی آیت ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہ کہتے ہیں کہ ہر زبان سے نکلنے والے قول پر ایک نگران کار بیٹھا ہوا ہے تو اس نگران کار کو سکون پہنچانے کے خود بھی نکل جائے گا پکڑ دیں گے لہذا جب بولوں گی خوراک کے سوا کچھ ہے ایسے لوگ گزرے صاحب اللہ 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 قرآن کے عاشق ایسے تھے. اب بھی بعض دو ہیں کچھ کم ہے سمجھ میں آتا کہ وہ لوگ بھی اپنے دوست احباب میں جب بھی بات کرتے ہیں تو ایسے قرآن کیا قرآن پہلے تو قرآن مضبوط رہنا پھر عربی مضبوط رہنا پھر جس کو آپ کو نہیں سمجھنے والا رہنا تو یہ سب ممکن ہے مگر آپ ان کا جذبہ دیکھو صاحب زبان سے نکلنے والے قول پکڑے جائیں گے اس پکڑ سے بچنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرے اور ہم کیا کیا بولتے تھے کیا کیا بولتے تھے صحیح بول دیتے غلط بول دیتے جھوٹ بول دیتے غیبت کر دیتے کیا کیا نکل رہا تھا ہمارے مجھ سے کیسی نیک قاتل تھی یہ وہ زمانے کا ہے شروع کے 100 سال 150 سال 200 سال کے پہلے کے اس زمانے کے آج سے 1200 سال پڑھنے والا تو کیسے ہوتا حضرات محترم آج اس جگہ میں یہی روکتے ہیں ہم تو تھوڑی دیر گفتگو کرنا چاہ رہے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج 22 جمادی الاخری ہے اور 22 جمادی الاخری کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے اس لیے آج کچھ پہلو آپ کی مبارک حیات کے ہم آپ کی شان اور آپ کی عظمت اور آپ کی فضیلت اور آپ کے افضل عرض کرنے کے ساتھ حاصل کریں گے اس کے لیے آپ کو میں حدیث پاک سناتا ہوں اور حدیث پاک کے ذریعے سے ہم حضرت صدیق اکبر کے پاس پہنچتے ہیں انشاءاللہ. عن ابي بردة ابن ابي موسى عن ابي قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة رضي الله عنها ان ابا بكر رجل كذا كذا فقال مثله فقالت مثله فقال مروا ابا بكر یہ بخاری شریف کے حدیث ہے. حضرت ابو بردہ
بن ابو موسیٰ نامی صحابی اس کے نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب طبیعت کی ناسازی کے شکار تھے اور جب آپ کی وصال سے پہلے طبیعت ناساز تھی، بیمار تھے آپ، اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابھی اب آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ اس وقت کا جو منظر تھا، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن الگ الگ زوج مکرمہ کے پاس وقت مقرر تھا حضور کا، لیکن جب طبیعت آپ کی ناساز ہوئی تو سارے ازواج مطہرات نے حضور کی خدمت میں سے حضور آپ جہاں آرام پسند فرمائے وہاں فرماؤ۔ تب سب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت وغیرہ کرنے کے بارے میں چست ہیں، تو حضور بی بی عائشہ کے کمرے میں وہیں پر سب لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور حضور کی خدمت میں نماز کا وقت ہوتا، اذان ہوتی خدمت میں کوئی حضرت سرکار سب لوگ آ گئے ابھی کا انتظار، تو حضور تشریف لاتے نماز پڑھاتے، یہ معمول تھا۔ اس وقت جبکہ سرکار کی طبیعت ناساز ہوئی تو حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا سرکار نماز کا وقت ہو چکا ہے، اذان ہو گئی ہے، جماعت لے گیا، وہاں پہ کوئی گھڑی تو نہیں تھی، گھڑی ہوتی سرکار کا انتظار ہوا۔ سرکار نے اپنی طبیعت کی ناسازی کو محفوظ رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جبھی کا وقت ہے، فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ تو جیسے بھی آپ کے سامنے نے عرض کیا کہ وہ کمرہ شریف حضرت بی بی عائشہ کا تھا، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خلیفہ تھی۔ جب یہ ارشاد حضور کا آپ نے سماعت کیا تو اما جان بی بی عائشہ صدیقہ سرکار سے عرض کی حضور میرے ابا کی طبیعت بہت نرم دل طبیعت ہے، رقیق القلب ہے، آپ کا دل بہت جلدی غم کو قبول کر لیتا، اب آپ کی جگہ کھڑے رہ کے ان کو نماز پڑھانے کے لیے کہا جائے گا تو وہ آپ کی طبیعت کی ناسازی پر وہ کھڑے رہ کے نماز پڑھائیں تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں، یہ مطلب تھا۔ تو حضور نے یہ سننے کے بعد پھر ارشاد فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ پھر بھی عائشہ کو یہ سرکار بابا کی ایسی ہے، حضور ادھر فرما رہے ہیں، بی بی عائشہ ادھر سے ایسا فرما رہے ہیں۔ آخر میں حضور نے زور دے کے تیسری مرتبہ فرمایا میں کہہ رہا ہوں ابو بکر سے کہو نماز پڑھو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق کو کہا گیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھانے لگے۔ اس طرح سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے پہلے آپ کے بتایا گیا کہ 70 نمازیں آپ نے پڑھیں، 17 مطلب 3 دن سے زیادہ۔ حضور کی طبیعت بحال ہو جائے گی، سرکار تشریف لائے گی، کسی انتظار میں ایک نماز ہوتی جا رہی۔ اسی دوران ایک بڑا ایسا بھی ہوا، حضور نے اپنی طبیعت میں کچھ نفاقہ محسوس کیا، نماز کا حکم تو عنایت فرماتی ہے سرکار، نماز شروع ہو چکی تھی اور آپ کی طبیعت چاہے کہ اب ذرا تھوڑا بیٹر فیل کرنا ہو جائے، تو حضرت علی ایک طرف، حضرت عباس سرکار کے چاچا بہت دونوں کے ساتھ، دونوں کو ساتھ لیے ہو سرکار، دونوں کے سہارے سے اپنے مقام سے مسجد کی طرف آ گیا۔ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ گھر اور مسجد دور نہیں تھا، یہ کمرہ سرکار کا، ادھر سرکار تشریف لایا، اور یہ جو رستہ ہے زندگی کے رستہ رہا ہوں، گھر سے ممبر تک کا جو راستہ ہے اسی کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو حصہ میرے گھر اور میرے ممبر کے بیچ میں ہے وہ جنت کے باغوں میں ہے۔ تو حضور چل کے آ گئے، صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں،
تو ایسا کچھ اشارے ہوئے کہ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھانے میں مصروف تھے، حضور کی آمد کو دیکھتے ہوئے وہ پیچھے ہو گئے، پیچھے ہو گئے۔ تب حضور نے اشارہ کیا کہ پڑھاؤ، لیکن حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹے اور بلا سرکار آگے کی تشریف لے گئے اور وہاں جا کے حضور بیٹھ گئے۔ حضور بیٹھ کے نماز پڑھانے لگے۔ حضور کو حضرت ابوبکر صدیق فالو کر رہے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق کو سارے صحابہ فالو کر رہے تھے۔ نماز ختم ہو گئی، پھر حضور نے پوچھا اے ابوبکر، میں نے کہا تو تھا کہ تم نماز پڑھاؤ، پھر تم نے کیوں نہیں پڑھایا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کی عاجزی، انکساری، طبیعت کی نرمی، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے پیش کرنے کی کیفیت، اس سے ادب بھی سیکھیا کہ حضور سے عرض کریں گے سرکار ابو خوافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ آپ کے ہوتے ہوئے نماز پڑھا سکتے؟ تو ابو خوافہ کے بیٹے بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میری کیا وجہ اور میری میں ذرا ابو بکر کی کیا وجہ، ابو بکر صدیق کی کیا وجہ، یہ بول سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر ابو خوافہ کے بارے میں ابو خوافہ کے بیٹے کی یہ وجہ اتنا چھوٹا بنا دی ہے، اس کی یہ وجہ کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھا سکتے۔ اللہ، تو یہ حساب حدیث مبارکہ جس سے ہم اس مقام پر پہنچ گئے جہاں حضور کا روضہ انور آج ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کمرے میں جب سرکار کا وصال حق ہوا تب لوگ کوئی کیسی باتیں کر رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت ذرا بہل رہی ہے یہ سمجھ کے تھوڑا کسی کام سے گئے تھے، وہاں سے تشریف لائے، واپس آتے اطلاع ملی تو حضور کے وصال کے بعد صحابہ کرام کی اچھی حالت، کہتے ہیں کہ حضرت علی اتنے طاقتور انسان بیٹھ نہیں کہا، حضرت عمر تلوار نکالے کہ کوئی بولا اگر رسول اللہ کا وصال معاملہ جی کیسے تو سنتا ہے۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق پورے تحمل کے ساتھ، ظاہر ہے حضور نے ان کو اپنا جانشین ایک طرح سے اشاروں میں کر دیا، بڑے آپ مہمان کے ساتھ حاضر ہوئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور کے چہرے اقدس کو بوسہ دیا اور اس کے بعد باہر آ کے خطبہ دیا اور اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کی آیتیں پڑھی اور لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے اور اب ہم کو حضور کے بتائے ہوئے دین پر چلنا ہے۔ حضور اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس پہنچ گئے ہیں، لیکن ہم کو حضور کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر لوگوں نے کہا کہ حضور کے یہ مقام کہاں؟ تو آپ ہی نے بتایا کہ میں نے سرکار سے یہ سن رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نبی جس مقام پر آرام کرتے ہوئے ظاہری حیات کی آخری سانس لیتے ہیں وہیں پر ان کا ابدی مقام، ابدی آرام گاہ ہوتی ہے۔ چنانچہ حضور کی چارپائی بنا کر اسی مقام پر قبر شریف تیار کی گئی اور پھر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مطہر کو آپ سوچیں گے کہ جنازے کی نماز کون پڑھائے، تو یہاں ویسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ جب حضور کی خدمت میں سرکار کے وہ گھر میں جتنے لوگ سماتے تھے وہ لوگ جاتے تھے، جا کے سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے واپس جاتے تھے۔ تو کوئی ایک بندہ نماز پڑھایا ایسا نہیں، سب لوگ جاتے تھے سلام پیش کر کے آتے تھے۔ اس طرح ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بنائے گئے۔ ڈائریکٹ ہم یہاں اس لیے آ گئے اس لیے کہ حضور کی حیات طیبہ میں ہر قدم پر ہمیں
ابو بکر صدیق کا تذکرہ ملتا ہے. ابو سرکار مکے میں ہوں، ہجرت کر رہے ہوں، خالصور پر ہوں یا جنگ میں ہوں، ہر مقام پر. اور خاص طور سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معراج کے وقت یقین کے اظہار کے ذریعے صدیق کا لقب پانا، غریبوں، یتیموں، محتاجوں اور تندرستوں کو، غلاموں کو خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کرنا، پیسہ، دولت، صحبت، اولاد سب کے ذریعے حضور کی خدمت کرنا. پھر وہ بھی معلوم ہے آپ کو کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب مال پیش کرنے کی بات تھی، حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر نے خوشگوار ماحول میں سابقہ ہوا. حضرت عمر بھی بہت مال لائے، حضرت ابو بکر سے آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اس وقت بھی اپنے آپ کو ممتاز رکھا. اور حضور نے ان کے لیے جب یہ پوچھا کہ آپ سب کچھ لائے ہیں، گھر کے لیے کیا چھوڑ رکھا ہے، تو آپ نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا، عرض کیا سرکار سے، سرکار اب قیت اللہ رسولہ، میں نے ان کے لیے گھر میں جو کچھ تھا سب ڈال دیا. گھر میں کون ہے؟ اللہ رسول ہے. گھر میں اللہ رسول بس. اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے قلندر لاہور شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس. پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. اس طرح حضرت ابو بکر صدیق کی جانثاریاں، آپ کی حضور کی خدمت میں خدمت گزاریاں کیا کیا یاد کریں. لیکن آپ کا اصل رول وہ تو سرکار کے ساتھ ساتھ رہے، لیکن آپ کا اصل رول کب شروع ہوتا ہے؟ حضور کی مثال کے بعد بحیثیت خلیفہ اول آپ نے جو خدمات انجام دی ہیں 2 سال 3 مہینے آپ کی خلافت پورے خلفائے راشدین میں سب سے کم 2 سال 3 مہینے. لیکن وہ 2 سال 3 مہینے اتنے کرٹیکل، اتنے کروشیل تھے کہ بہت سارے لوگ دین چھوڑ کے جا رہے تھے، اسلام چھوڑنے کے بعد رہے تھے. حالات بہت خراب تھے اور ناسازگار حالات میں آپ نے سب کو مجتمع کیا اور اس طرح دین اسلام کے تحفظ کا ایسا زبردست انتظام کیا کہ بعد کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کامیابیاں آپ کو نظر آتی ہیں، آپ قیصر و کسریٰ کے درباروں میں اسلام کا جھنڈا لہراتے ہیں، کہاں کہاں تک اسلام کی طاقت پہنچ جاتی ہے، یہ ساری کامیابیوں کے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق کے وہ 2 سال 3 مہینے کی خدمت. آپ نے پورا سیٹ کر کے، یعنی بندوبست کر کے، بندوبست یہ اردو ورڈ ہے، انگلش میں استعمال ہوتا ہے، ناکوں میں استعمال ہوتا ہے، بندوبست انگلش میں استعمال. تو آپ نے پورا انتظام کیا اور اس کے لیے کیا کیا آپ کو تکلیفیں سہنی پڑی، کیا کیا حالات سے آپ گزرے، وہ تو خلاف کا حصہ ہے. اور اتنی ضرور ہے بات کہ حضور کی سنگت، حضور کی صحبت اتنی کہ کبھی غار یار کی ضرورت میں آپ نظر آتے ہیں تو آج ہمراہ مزار بھی آپ سرکار کے ساتھ ہیں. اور لوگوں نے دیکھا ہے، خوابوں میں بھی کئی لوگوں کے آتے ہیں تو حضور کی زیارت کرنے والے دیکھتے ہیں کہ حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر کی بھی کو زیارت ہوتی ہے. اور کل قیامت کے دن جب اٹھیں گے حضور تو اپنے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر کے اٹھیں گے. اب رہا سوال کہ وہاں کیسے آرام کی حضرت ابو بکر صدیق، تو یہ بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. آپ نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے کہا جو آپ کی بیٹی تھی، بیٹی میں چاہتا ہوں کہ سرکار کے قدموں میں رہوں، سرکار کے قرب ملے مجھے. تو
بی عائشہ کہ یہ کیا چیز رکاوٹ بن سکتی تھی، آپ تو میرے بابا جان ہیں۔ چنانچہ ساری چیزیں ہو گئی، حضرت علی کو آپ نے بلا کر کہا کہ علی، جن ہاتھوں میں رسول پاک کی خدمت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان ہاتھوں کی برکت میں بھی حاصل کروں، تم مجھے ویسے دیکھا جیسے سرکار کی خدمت کی۔ اس کے بعد اپنے اولاد سے فرمایا کہ میرا جنازہ جب تیار ہو جائے تو حضور کے روضے اقدس کے قریب لے جا کر اجازت طلب کرنا، اگر اجازت ملے تو اندر دفن کرنا۔ چنانچہ جنازہ تیار کیا گیا اور جب اجازت طلب کی گئی تو روزے اطہر کے اس کمرے میں سے دروازہ خود بخود ہوا سے کھل گیا اور اندر سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب۔ بات تو ہے کہ حبیب کو حبیب کے قریب کر دو۔ حبیب چاہنے والے کو بھی کہتے ہیں حبیب چہیتے ہوئے۔ اب وہ چاہنے والے تو یہ چہیتے ہو گئے، یہ چاہنے والے تو وہ چہیتے ہو گئے۔ ایسا ہی حبیب کا جملہ پھر آپ کو یاد ہے، کچھ دنوں بعد ہم سنیں گے جب غریب نواز کی پیشانی پر آپ کے وصال کے بعد لکھا ہوا تھا ہذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ۔ کی شان تمہارا حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، آپ کی خصوصیات، انفرادیت، یونیکنس اگر دیکھیں تو آپ پوری امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر مانے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ ہمارے حضور نے بھی اپنے کلام میں لکھا ہے، یہ راسخ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ بعد انبیاء خیر البشر صدیق اکبر ہے۔ اور پھر آپ کی ایک اور انفراد دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کے 4 پشت صحابی ہیں۔ صحابی بننا کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے کر صحابی نہیں بنتے ہوئے، حضور کی صحبت پانا ہے ایمان کی حالت میں تو 4 پشتہ کیسا بھائی؟ یہی تو کمال ہے۔ حضرت ابو قحافہ جو آپ کے والد ہیں، وہ پہلے تو اسلام نہیں لائے تھے، لیکن جب فتح مکہ ہوئی تو اسلام لیا ہے۔ فتح مکہ کے بعد تو حضور کی خدمت میں حضرت ابوبکر نے اپنے والد کو گود اٹھا کر پیش کی۔ بہت ضعیف ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، نظر میں نہیں آتا تھا، پیش کیے تو سرکار نے اس وقت حضرت ابوبکر سے فرمایا، رے یہ بزرگ کو کیوں یہاں پر زحمت دیے، ہم خود آ رہے تھے، یہ بھی فرمایا سکتا۔ اور پھر اسی وقت شاید سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے بال بہت سفید تھے، تو اس کو اگر مہندی کے ذریعے تبدیل کر دیا جائے تو اچھا ہے۔ اسی لیے امت کے افراد مہندی کو لگانا پسند کرتے ہیں۔ اب اگر کسی کی مجبوری ہے، کوئی